شاہ محمود قریشی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ خان کے پاس دو راستے تھے یا دو راستے ہیں۔ ایک راستہ مصلحت کا راستہ، ایک راستہ سر جھکا کر کمپرومائز کرنے کا راستہ، اور دوسرا راستہ اس قوم کو جگا کر ایک خوددار، خود مختار، حقیقی قوم بنانے کا راستہ۔ یہ دو راستے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مایوس ہندوستان کے مایوس مسلمانوں کو ایک آزادی کا راستہ دکھایا۔ آج عمران خان مایوس پاکستانیوں کو حقیقی آزادی کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے لوگوں، تمہارے پاس بھی دو راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ آج اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے، اور دوسرا راستہ تھا اس مقتل گاہ میں کھڑے ہو کر عمران خان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے۔ آج وزیر اعظم تم نے ثابت کر دیا۔ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت وزیر آباد میں حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ، شاہ محمود قریشی کا یہ خطاب، وہیں سے آج حقیقی آزادی مارچ کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے، جہاں پر اس مارچ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جب عمران خان اس کنٹینر پر موجود تھے، اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب 7 دن کے بعد دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف نے مارچ کا آغاز کیا ہے۔ 9 اپریل کی رات اقتدار چلا گیا۔ آج جو تحریک انصاف کی صفوں میں کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اقتدار کی نہیں، میں اقتدار کی سیاست کرنے آیا ہوں۔ بڑا فرق ہے اقتدار کی سیاست اور اقتدار کی سیاست۔ ان دو راستوں میں سے ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے، گولیاں ہوتی ہیں، چلتی ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، عمران خان گرتے ہیں، اور جب اٹھ کر کنٹینر سے باہر نکلتے ہیں، کیا اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا یا مرجھایا ہوا تھا؟ بولو، چہرہ مرجھایا ہوا تھا یا مسکرا رہا تھا؟ مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہمارے پاس دو راستے تھے۔ میں شکرگزار ہوں پنجاب حکومت کا اور پنجاب پولیس کا، جنہوں نے بہت عمدہ انتظام کیا ہے اور ہمیں پوری سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن آج ایک راستہ تھا کہ ہم بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں، اور ایک راستہ تھا کہ جان ہتھیلی میں رکھ کر تمہارے اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ ہم نے شیشے کے باہر کھڑے ہو کر بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ساتھیوں، ہم نے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے۔ آج وزیر آباد سے پورے پاکستان میں ایک پیغام جانا ہے کہ ہم جھکے نہیں۔ ہم بتاؤ، ہم دیکھو پاکستان کو پیغام دینا ہے تو وزیر آباد جوش سے دو۔ آج پاکستان کو ہم نے پیغام دینا ہے کہ ہم جھکے، ہم گھبرائے، ہم ڈرے، ہم خوف میں، ہم بالکل آج وہیں کھڑے ہیں جہاں عمران نے وقتی طور پر ہمیں چھوڑا ہے۔ اور عمران خان کا پیغام کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی 4 ہفتے 6 ہفتے
सकते, तुम अपने पाँव पर वजन नहीं दे सकते, तुम चलने के काबिल नहीं हो। लेकिन इमरान खान ने मुझे कल रात ये पैगाम देकर भेजा है कि जाओ वजीराबाद में खड़े होकर शाम में पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे दो कि इमरान इस काफिले में इंशाअल्लाह शामिल होने के लिए आ रहा है। ये काफिला जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, आज वजीराबाद और कल इंशाअल्लाह गुजरात में आपसे बात होगी। और गुजरात भी सिंध पंजाब का एक अहम शहर है। मैं आज ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी कामें के तहरीक-ए-इंसाफ का काफिला रवा दवा है। पाकिस्तान के लोगों, अगर तुम एक नई सोच वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हो तो फिर आज तुम्हें साथ देना होगा। पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि हम घबराए नहीं हैं, तुम भी ना घबराना। आज वजीराबाद के लोगों ने अगली मंजिल पर जिन्होंने जमा होना है उनको पैगाम दिया है कि हम सीना सिपर होकर खड़े हैं और तुम भी खड़े रहना। खड़े रहोगे? साथियों, ये बताओ, वो कह रहा है अगली बारी इंशाअल्लाह। देखिए, ये फैसला आवाज ने किया, ख्याल था जिन्होंने बात की, जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पर साजिश के जरिए हमला किया, उनका ख्याल था कि तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार से जब बाहर होगी बिखर जाएगी। इनका वर्कर ट्रेन नहीं है, इनके वर्कर में हौसला नहीं है। कैसे थे दर्शन, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने पूरे पाकिस्तान में साबित कर दिया है कि ये वो जमात है जो जिन्हा के पाकिस्तान और इकबाल के ख्वाब को पूरा परवान चढ़ाने के लिए मैदान में उतर आई है। इंशाअल्लाह जो सियासी माहिरीन हैं वो कहते थे कि वजीराबाद तो नून लीग का गढ़ है,
میں آج وزیر آباد سے پوچھنے آیا ہوں کہ نون کا گڑھ ہے یا تحریک انصاف کا قلعہ ہے؟ تو تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی جس کے تم خواہش مند تھے، جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی تھی، میں نے لبرٹی چوک سے دیکھا، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ لوگ نکلے، استقبال کے لیے نکلے، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اور وہ چیزی لوگ جو کسی جماعت سے منسلک ہوا کرتی تھی آج چیزی روڈ پر راج کر رہی ہے تحریک انصاف۔ اور انشاءاللہ یہ قافلہ خیبر پختونخوا سے روانہ ہوا، اس نے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس نے آزاد کشمیر کی طرف پیش رفت کی، اس نے گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، اور انشاءاللہ نوٹ کر لو وہ دن دور نہیں کہ یہ قافلہ یہ تحریک انصاف کا جھنڈا سندھ پر بھی لہرائے گا، اور وہاں سے کرم ناسوروں سے اس صوبے کو آزاد کروائے گا۔ لیکن ساتھیوں، تبدیلی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور آپ نے دی ہے، آپ نے دی ہے، آپ نے مالی اور جانی قربانی دی ہے، آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک نئے پاکستان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے تنزیہ کہ جب حالات بگڑے، مہنگائی عروج پر تھی، تو لوگ کہتے تھے بن گیا نیا پاکستان، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ مت بھولو تحریک پاکستان میں بھی ایک وقت آیا تھا جب بہت سے بڑے بڑے سیاستدان مایوس ہوئے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح مایوس نہیں ہوئے، قیادت فراہم کی۔ آج بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہوں جو سہمے ہوئے ہوں، آج وزیر آباد کے لوگوں، ان سب دوستوں کو جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے سہمے ہوئے ہوں، ان کو پیغام دینا ہے اگر ہم نہیں گھبرائے تو تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، نکلو ایک آزاد خود مختار پاکستان کی خاطر، نکلو ایک خوشحال پاکستان کی خاطر، نکلو ناانصافی کو مٹانے کے لیے، نکلو غربت کی زنجیریں توڑنے کے لیے، نکلو جہالت کے بادل چھاپنے کے لیے، نکلو اپنے بچوں کو امید کا ایک نیا دیا جلانے کے لیے۔ بزرگوں، تم نے آج امید کا ایک نیا دیا جلانا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ جلاؤ گے؟ ہاں، کہتے ہیں اس دیے کے لیے تیل ہے، دیے کو جلانے کے لیے تیل ہے، تم نے تو ثابت کر دیا صرف تیل نہیں، اس دیے میں جلانے کے لیے خون بھی حاضر ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور عمران خان امید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، لوگوں نے کہا ابھی مت جاؤ، ابھی نہ جاؤ، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ باہر بھی نکلیں گے، استقبال کے لیے کوئی نہیں نکلے گا،
کوئی رسک نہیں لے گا. خان یہ غلط فیصلہ ہے. اس نے کہا نہیں ہم نکلیں گے. مؤذن کا کام ہے آذان دینا, کوئی آئے نہ آئے. میں آذان رائے حق کی آذان دیتا رہوں گا جو قافلے میں شامل ہو. ہو رہا ہے لیکن عمران کی سیاست کا طلوع ہو رہا ہے. یہ فرق ہے, کوئی بجھ رہا ہے اور کوئی جل رہا ہے. کچھ شمع جلتی تھی تو بجھ رہی ہے اور ایک نئی شمع جل رہی ہے, اور وہ ہے انصاف کی شمع. وہ ہے ایک خوددار پاکستان کی شمع, جس پاکستان کے لیے تمہارے بڑوں نے ہجرت اختیار کی, جس پاکستان کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے نہ جانے قافلے میں کتنی قربانیاں دیں. ان کی سروں کی چادر کھینچی گئی, نہ جانے کیا کیا ظلم ہوئے. بچوں کو نیزوں پر لٹکایا گیا, لیکن وہ قافلے اپنی منزل کو پہنچے اور انشاءاللہ یہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچے گا. تم لوگ پاکستان کے دشمنوں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے, تو آج عمران خان کا پیغام ہے نہیں نہیں, پاکستان کمزور نہیں ہوا. ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں عمران کے حوصلہ جوان ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ حوصلہ جوان ہے, ارادہ جوان ہے. تو پھر وہ کہہ رہا ہے مت گھبراؤ پاکستان کے دشمنوں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی میرے سینے میں درد والا دل بھی ہے, اور میرے سانس بھی اللہ نے سانسوں کو کچھ مہلت عطا کر دی ہے, اور جب تک وہ سانس موجود ہے میں انشاءاللہ اپنی قوم کی نمائندگی بھی کرتا رہوں گا اور رہبری بھی کرتا رہوں گا. انشاءاللہ راولپنڈی, اسلام آباد, عمران خان آپ سے مخاطب ہوں گے, اور جگہ جگہ روزانہ شام کو اختتام سے پہلے آج وزیر آباد پہ اور کل گجرات میں عمران خان آپ سے مخاطب ہوں گے. اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے بارے میں حالات حاضرہ کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کی وہ جسمانی طور پر تو نہیں لیکن روحانی طور پر وہ آج بھی اس پنڈال میں موجود ہیں. قلبی طور پر وہ آج بھی اس پنڈال میں موجود ہیں. اور ابھی عنقریب انشاءاللہ اوکے خان صاحب تیار ہو, عمران خان کے استقبال کے لیے تیار ہو. تو پھر اس سے پہلے کہ خان اسکرین پہ آئے میرے نعرے کا جواب دو. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تیرا میرا نام پاکستان کا مطلب کیا؟ شکریہ. انتظار کی گھڑیاں